اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بس آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنی تھی، بلکہ ایک بات کہنی تھی کہ ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ دین میں اور دنیا میں کس طریقے سے ہوتا ہے. ویسے تو ساری ہماری دنیاوی معاملات بھی دین کے انڈر ہی آتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے صرف یہ اپنا ڈفرینسیشن کر رہا ہوں. میں نے جب مسجدوں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں عموماً لوگ جو ہے نا سرٹن پریکٹسز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور دے ڈونٹ کوسچن، وہ ان کو کوسچن نہیں کرتے وہ کیوں ان پریکٹسز کو کر رہے ہیں. بظاہر تو مجھے نہیں نظر آتا، وہ بس وہی کر رہے ہوتے ہیں جو امام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ یعنی دین کے معاملے میں ہم لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. اگر آپ دوسرے معاملات میں دیکھیں جس کا ہمارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں، مثال کے طور پر ہم لوگ جب ہمیں کوئی بیماری ہو، یا جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ہمیں کوئی بیماری کوئی ڈیزیز لانگ ٹرم ڈیزیز لگ جائے، ڈائبٹیز ہو جائے کچھ، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں بہترین سے بہترین ڈاکٹر ہو. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسرے سے کنسلٹ کرتے ہیں، پھر تیسرے سے کسی کو فون کر کے پوچھتے ہیں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی فیملی میں ڈاکٹر ہو اس سے پتہ کرتے ہیں تاکہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر ہو. اور اگر ایک سے غلطی ہو، ہم لوگ یہ چانس دیکھتے ہیں کہ ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک جو ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پروفیشنل ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر خراب ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بالکل اناڑی بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ وی اسیوم اس طریقے سے ہم انجینئرز ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، بلڈنگ بنواتے وقت کوئی اچھا انجینئر ہو. اسی طریقے سے جب ہم لوگ کوئی گھر خریدتے ہو تو 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھی لوکیلٹی ہے، اس گھر کی اس پلاٹ کی لوکیشن صحیح ہو، اور جب بنواتے ہیں تو صحیح مٹیریل ہو، ہر چیز صحیح ہو. اس کے علاوہ جب پڑھائی ہو، پڑھتے وقت دیکھتے ہیں کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں، ریسرچ کرتے ہوں، بہت ریسرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے کانسیکوینس کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح ڈاکٹر کے پاس نہ گئے ایک دم بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، صحیح انسٹیٹیوشن میں پڑھا نہیں، صحیح جگہ نوکری نہیں لگے گی، اگر ہم نے صحیح جگہ گھر نہ لیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح عمارت مٹیریل نہیں استعمال کیا، عمارت گر سکتی ہے کچھ عرصے بعد، اس کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جب ہم مسجد جاتے ہیں تو کیا ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جو ہمیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں، جو امام صاحب بتا رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتے نا کانسیکوینسز. ان کے کانسیکوینسز کہاں ہوں گے آخرت میں، جب یہ ان کے جو کانسیکوینسز ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس کا تعلق اس لائن آف لاجک سے اس کا تعلق ہے ہمارے آخرت پر ایمان سے اس کا تعلق ہے. اگر ہمارا جتنا پختہ ایمان ہوگا کہ ہمیں آخرت میں، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہم نے پھر آخرت میں قیامت کے دن ہم نے حاضری دینی ہے، اگر ہمارا پختہ ایمان ہوگا جہنم میں، جنت پہ، تو ہم یہاں بھی کوشچن کریں گے. جو ہمیں ایک شخص بتائے دین کے بارے میں، خواہ ہمارے مسجد کا امام ہو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، مسجد کا صرف امام ہی نہیں، کوئی بھی شخص ہمیں دین کے بارے میں کوئی بات بتائے، ہم لوگ صرف یہ نہ کہ او اچھا یہ بھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیں. اس کو اندھا ماننے کو کیوں تیار ہے؟ کیونکہ اس کے ہمیں کانسیکوینسز نہیں نظر آ رہے اس دنیا میں اپنے سامنے. یہ بہت خطرناک یعنی معاملہ ہے کہ جب آپ سوچیں آخرت میں سارے جو مورل لاز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. جس طرح ابھی فزیکل لاز ہیں، اگر ہم کچھ غلط کریں، اگر میں کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی چھوڑوں تو نیچے گر جائے گی، یہ لا آف گریوٹی کے تحت اس نے گرنا ہے، کوئی بھی فزیکل لا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر اگر ہم بد پرہیزی کریں گے تو بیماریاں ہوں گی. سارے فزیکل لاز اس وقت ایکٹیو ہوں گے جب مورل لاز ایکٹیو ہوں گے آخرت کے. جب ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کیوں ان چیزوں کو کوشچن نہیں کیا. ہم لوگ یہاں پہ تو بڑے ماہر اور ہوشیار اور چلاک اور عقل مند بنتے ہیں ان معاملات میں، تمام دنیا کے معاملات ہو، کوئی میڈیسن کی فیلڈ سے، انجینئرنگ کی فیلڈ سے، کسی بھی فیلڈ سے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے اس وقت کیوں نہیں ہم لوگ عقل مندی اور ہوشیاری دکھاتے؟ اس وقت کیوں صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اس کو مان لیا؟ نہیں، ہمیں اپنے آخرت پہ ایمان بڑھانا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کو بھی کوشچن کرنا چاہیے صحیح ہے غلط ہے. اور کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں پہ شک کریں، اماموں پہ، ہمارے علماء پہ. نہیں، شک کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اوتھینٹسٹی کی بات ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر کو پہ یا کسی انجینئر پہ یا کسی بھی فیلڈ کے اسپیشلسٹ پہ آپ
ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح کا جو ڈاؤٹ ہے وہ ان کے بارے میں بھی اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ غلطی کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. خود کتنے ہی اس کے اندر کوالیفیکیشن ہو, کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا کا, پہلی بات ہے اس کے پاس دنیا کا سارا علم ہے ہی نہیں, اور اگر ہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح کنکلوژنز بھی نکالے. تو اس معاملے میں بھی ہوشیار ہونا چاہیے, لینا چاہیے, لیکن اپنی جو انسان کو جو وہ ریزرویشنز اور وہ جو فیئرز ہیں وہ رہنے چاہیے اپنی جگہ, اس کو احتیاط رکھنی چاہیے. بس میرا یہ پیغام تھا, کیونکہ میں عموماً جب مسجد جاتا ہوں تو میری یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے جو امام کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی, کیونکہ انسان کو آخر عقل کیوں دی ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں دیکھنے سا نہیں, وہ صحیح دیکھنے والا نہیں دیکھتے, ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں جس طریقے کا سوچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچنے کی ریزننگ کی فیکلٹی دی ہے اس کو اپنے ان ہر معاملے میں دنیا کے لگائیں. دنیا کے بھی تمام معاملات دین کے انڈر ہی آتے ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے دین سے الگ ہے. وہ بھی اصلاً تو پوری ہماری زندگی وہ دین کے ہی امبریلا کے انڈر ہے, لیکن ہم لوگ ان معاملات میں جہاں ہمیں کانسیکوینسز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک دم سے ہوشیار, بالکل الرٹ اور اتنے عقل مند بن جاتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے. اور دین کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے مسجد جا کے جیسے سب بھیڑ بکریاں لگے ہوئے, کسی نے سوچنا نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو بس میرا پیغام تھا, پلیز سوچا کریں. اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی شخص سے آپ نے سب لے لی, سوچا کریں کہ آپ کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کے اوپر سوچا کریں کہ اوتھینٹک ہے نہیں اوتھینٹک, اس کے اندر کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. تو بس میرا یہ پیغام تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہ جئیں, آپ انسان ہیں, انسانوں کی طرح جئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.